فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا اور درباریوں نے مثالیں لگا کر اس کو پوری شان و شوکت اور عزت اور احترام کے ساتھ تابوت میں محفوظ کر لیا۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ طے اسی طرح سے رہنے دی اور اسے ایسے ہی حنوط کر دیا، جس کے اندر اللہ پاک واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کریں گے۔ ہیلو فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میرا نام ہے سید وارث شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں افریقی ویوز۔ یہ آج سے 3500 سال پہلے کا زمانہ ہے، جب فرعون مصر نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا پیچھا کیا کہ ان کو ختم کر دے، اور اچانک ایسا مقام آیا جہاں پر آگے صرف سمندر تھا اور پیچھے فرعون مصر کا لشکر، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک سمندر پر مارو، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا اور سمندر دیکھتے ہی دیکھتے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور یہاں پر اتنا لمبا راستہ بن گیا کہ پوری بنی اسرائیل قوم اپنے مال و اسباب سمیت یہاں سے جا سکتی تھی۔ مگر جب فرعون مصر نے جو خود کو خدا کہتا تھا اس لشکر نے گزرنے کی کوشش کی تو سمندر واپس آ کر مل گیا جیسا کہ پہلے موجود تھا، اور سارا کا سارا لشکر فرعون سمیت غرق ہو گیا۔ اس طرح سے ڈوب کر مارنے کے بعد فرعون کی لاش کو صرف سمندر سے باہر پھینکا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہیں ملا، اور یوں آہستہ آہستہ کر کے وقت گزرتا گیا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر موجودہ فرعون کے دربار میں بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا اور درباریوں نے مثالیں لگا کر اس کو پوری شان و شوکت اور عزت اور احترام کے ساتھ تابوت میں محفوظ کر لیا۔ کمال کا اتفاق ہے کہ پوری روئے زمین پر صرف یہی ایک قوم تھی جس کو لاشیں محفوظ کرنے کا ہنر آتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسی قوم نے صرف اسی دن کے لیے ہی سب کچھ سیکھا تھا۔ فرعون مصر کی لاش کو مسالہ لگا کر محفوظ لگانے کے عمل کے دوران ان سے غلطی ہو گئی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا، اس لیے اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی تہ جم گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ طے اسی طرح سے رہنے دی اور اسے ایسے ہی حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین و آسمان نے بہت سارے انقلاب دیکھے جس کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی ہنوز شدہ لاشیں بھی سمندر کی تہوں میں چھپ گئیں۔ ان کے نام صرف کتابوں اور تعمیرات کی شان و شوکت صرف لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہی رہ گئے، اور اس کے علاوہ ان کا بنایا گیا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ رب العزت کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب کے اندر انسانوں کی عبرت کے لیے فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کے بارے میں بھی ایک آیت نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ پاک واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کریں گے۔ اس آیت مبارکہ کی سچائی پر تمام مسلمانوں کا یقین تھا ہی، لیکن وہ یہ سمجھنے کے قاصر تھے اس خدائی کا دعویٰ کرنے والی کی لاش بھلا کہاں محفوظ کی گئی ہوگی، اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا، کون اس کی تصدیق کرے گا۔ یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ ذرا آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ کے تمام الفاظ میں سے اگر صرف یہ آیت مبارکہ بھی یا نعوذ باللہ اللہ رب العزت کا یہ دعویٰ بھی غلط ثابت ہو جاتا تو غیر مسلم کفار کے سامنے مسلمان کس منہ سے باقی قرآن آیت کا دفاع کرتے؟ مگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے ہر دور کے اندر اس نے اپنے آپ کو اور اپنے ہر لفظ کو منوایا۔ سن 1871 میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے ایک غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کا خفیہ ترین راستہ مل گیا۔ یہ بس اتنا چاہتا تھا کہ فرعونوں کی لاشوں کے ساتھ موجود قیمتی نوادرات یعنی سونا، چاندی، ہیرے موتی کو چرا سکے۔ یہ دریا نیل کے کنارے تویسا کے مقام پر بیٹھا منصوبہ بندی کر رہا تھا کہ جب اسے خفیہ راستے کا پتہ چلا اور اس نے یہ جگہ کھودنا شروع کی۔ اسی دوران اسے مشکوک سمجھ کر لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ بعد میں وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو 1891 کے اندر دوسری ممیوں کے ساتھ ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین اپنے ساتھ قاہرہ لے گئے، جہاں پر جب ان کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ پر سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے پانی میں غرق کر کے اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ پورے دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امٹ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے یہ تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف اسی ایک فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی، جس نے اسے محفوظ رکھا اور گلنے سڑنے سے بچائے رکھا۔ اس تصدیق کے بعد اسے فائنلی فرعون کی لاش قرار دے کر میوزیم کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔
سن 1982 کے اندر یہ ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ اسے خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی انسٹرومنٹس کی مدد سے اس کی موت کی وجہ کو بھی معلوم کیا جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر اس ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود، حکومت کے تمام عہدیدار اور تمام وزراء اور فوج کے افسران اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ یہاں فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے اسے سلامی دی اور اس کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ تھے ڈاکٹر مورس بوکائے، جو کہ مذہبی طور پر کرسچن تھے۔ جب مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم کے اندر سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں، یعنی کہ یہ کنفرم ہے کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ سمندری پانی کے اندر ہی اس قدر نمکیات پائے جاتے ہیں۔ مگر ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ اپنے آپ میں ایک حیرت انگیز اور عجیب سی بات ہے، کیونکہ ایسے عظیم بادشاہ اپنے ساتھ نرم بستروں پر خوبصورت لباسوں میں سونے چاندی ہیرے موتیوں سے جڑی اعزاز کے ساتھ اس زمانے میں دفن کیے جاتے، اور یوں مرنے کے بعد دفنانے تک اس کی شان و شوکت بالکل اسی طرح سے قائم رہتی جیسے زندہ بادشاہ کی۔ ڈاکٹر مورس کے لیے بھی یہ ایک حیرت کی بات تھی، اور اسی تجسس میں اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے ایک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب قرآن پاک کے اندر آج سے 1400 سال پہلے سے تفصیل سے درج ہیں۔ اسے پتہ تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ وہ تجسس سے ہاتھوں مجبور ہو کر مصر پہنچا۔ یہ چونکہ ایک سائنسدان تھا، اس لیے اس نے مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی جس نے اسے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا، جس میں فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کے مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ کیا ہوا تھا۔ ان قرآنی آیت کا اشارہ بالکل واضح تھا اور بالکل صرف ایک جانب تھا کہ میں تجھے میں مرنے کے بعد آنے والوں کے لیے محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ ڈاکٹر مورس نے جب اس قرآنی آیت کا ترجمہ پڑھا تو بے اختیار چلا اٹھا کہ بالکل قرآن سچی کتاب ہے اور اس کا ایک ایک لفظ اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ قدیم مصر کے اس فرعون توتن خامن کو عام طور پر ایک طلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے جو بڑے روب و جلال والا اور بڑے مضبوط جسم کا مالک تھا، لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے، کیونکہ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دان اور سائنسدان اور میڈیکل سائنس کے ماہرین نے مل کر مصری شہر غزہ کے اندر فرعون کے مقبروں کے شہر میں موجود توتن خامن کے ڈھانچے اور باقیات پر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ریسرچ کی اور سپر کمپیوٹر کی مدد سے 2000 جسمانی نقوش کی مدد سے اس کے جسم کی خد و خال کی تصویر کو تیار کیا تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون قدر نازک جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے والد اخناتون اور اس کی والدہ کے ڈی این اے کے نمونے سے معلوم ہوا کہ یہ اس کے والدین آپس میں بہن بھائی تھے، جو کہ انتہائی شرمناک بات ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کی جسمانی خامیوں اور کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے والدین کا آپس میں دراصل بہن بھائی کا رشتہ تھا۔ یہ فرعون آج سے تقریباً 3500 سال پہلے مصر کا حکمران تھا، اور اس وقت کی رسم کے مطابق ہر فرعون کی لاش کے ساتھ شاہی استعمال میں رہنے والی کچھ چیزیں بھی ساتھ دفن کر دی جاتی تھیں، جس میں سب سے اہم کچھ ہتھیار تھے، اور اس فرعون کے ساتھ جس خنجر کو دفن کیا گیا اس پر ریسرچ کے مطابق اس کو دراصل کسی شہاب ثاقب یا ایسٹرائڈ سے حاصل ہونے والے کسی لوہے سے تیار کیا گیا تھا، جو اس سے پہلے 1925 میں برطانوی ماہر آثار قدیمہ ہارورڈ کارٹر نے بھی دریافت کیا تھا، جس کی شیپ بالکل، یعنی ان دونوں لوہے کی دھات کی کیمسٹری بالکل ایک جیسی ہے۔ اس کے علاوہ سائنٹسٹ کو ایک اور باتیں چکرا کر رکھ دی ہے کہ اس لوہے کو نہ تو زنگ لگ سکتا تھا اور نہ ہی اس طرح کے لوہے کی مصر میں موجودگی بہت ہی حیرت کی بات تھی۔ میٹریوٹرکس اینڈ پیلنٹری سائنس میگزین میں پبلش ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق مصر اور اٹلی کے ریسرچرز نے اس خنجر کے لوہے کی بناوٹ کی تصدیق کرنے کے لیے بیرونی ایکس رے کی تکنیک کو استعمال کیا، اور اس کی تحقیق کے مرکزی اقدار ڈینیلا کوملی کا کہنا ہے کہ اس دھات کا موازنہ اس ایسٹرائڈ سے کیا جا سکتا ہے جو مصری بحر احمر کے ساحل پر 2000 کلومیٹر کے دائرے میں کبھی گرا تھا۔ اگر آپ پبلش ہونے والی اس ریسرچ کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو آپ یہ جان پائیں گے کہ قدیم مصری 1300 قبل مسیح سے یہ جانتے تھے کہ لوہے کے یہ ٹکڑے آسمان سے گرے ہیں، جبکہ یہ بات مغرب کو 2000 سال بعد، یعنی کہ آج سے تقریباً 1300 سال پہلے کافی سائنٹیفک ریسرچ سے معلوم ہوئی۔ جبکہ مسلمانوں کو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر یہ بیان کر دیا تھا کہ لوہے جیسی دھات زمین پر نہیں پیدا ہوتی، بلکہ یہ آسمان سے، بلکہ خلا میں کہیں سے آتی ہے، اور یہ قرآن پاک کے ایک اور سائنٹیفک موضوع کی طرف اشارہ کرتی ہے۔
فرعون کی لاش عبرت کے لیے ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ آج انٹرنیٹ کے ایک کلپ پر، اخباروں اور ٹی وی چینلز پر اور میوزیم میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت یہ قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ کس لیے؟ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والی ذات صرف ایک ہی ذات ہے جو کہ سب کا خالق و مالک ہے، سب کا رازق ہے۔ اور اگر دنیا کے انسانوں میں واقعی خدا موجود ہے تو وہ اپنی قوم کو تباہ ہونے سے پہلے خود کو ہی اللہ کے عذاب سے بچا کر دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو فرینڈز، یہ تھا آج کا ویڈیو۔ میرا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔